اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید کی نسبت جب رمضان کے ساتھ ہوئی تو رمضان سب سے مبارک مہینہ بن گیا۔ قرآن مجید کی نسبت جب اس رات کی طرف ہوئی جس رات کو یہ قرآن مجید نازل کیا گیا تو رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو رب تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ اندازہ لگائیں جب قرآن کی نسبت ایک چیز کی طرف، ایک ڈیوریشن دورانیے کی طرف یا ایک رات کی طرف یا دن کی طرف، کسی چیز کی طرف بھی جب رب نے فرما دی تو اس کی ویلیو کتنی بڑھ گئی؟ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہو گئی۔ تو اگر کوئی صاحب قرآن ہے جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہے تو وہ باقی لوگوں کی بنسبت گویا کہ جیسے کہ اگر سال کا ہم اندازہ لگائیں تو لگ بھگ 80 82 86 سال بنتے ہیں، یعنی 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ لگ بھگ 86 سال بنتے ہیں۔ تو 86 سال کی عبادت سے بہتر اس شخص کی عبادت ہے کہ جو رمضان کے لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صاحب قرآن ہے وہ عام بندے کی 86 سال کی عمر سے بھی افضل ہے، یعنی عام بندہ 86 سال عبادت کرتا رہے اور ایک عام بندہ غیر رمضان میں، رمضان کا مہینہ نہ ہو کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے قرآن مجید ہے ہر وقت، یہ نہیں کہ لیلۃ القدر میں جو ہے اس کے دل میں محفوظ ہوتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں قرآن مجید ہے۔ اب وہ غیر رمضان میں اگر ایک دن بھی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت گویا کہ عام بندے کی 86 سال کی عبادت سے بہتر شمار ہوگی۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے اور یہ فضیلت ہے صاحب قرآن کی۔ صاحب قرآن کی بہت ساری فضیلتیں، کچھ اشارے ہم آگے انشاءاللہ کریں گے۔ اور قرآن مجید کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں، رمضان کو خاص نسبت حاصل ہے قرآن مجید سے تعلق کی، تو رمضان کے مہینے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، سنانا کیا کرتے تھے۔ لیکن کتنا قرآن مجید مکمل جو اس وقت نازل ہو چکا ہوتا تھا، کیونکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو پورا قرآن مجید تو ظاہر ہے پہلا جب دور ہوا ہوگا تب بھی پورا قرآن مجید نازل نہیں تھا، دوسرا دور دوسرے سال ہوا تب بھی پورا قرآن۔ تو کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے کہ جبرائیل امین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دور فرمایا کرتے تھے اس قرآن مجید کا جو اس وقت تک مکمل نازل ہو چکا ہوتا تھا۔ اور آخری عمر میں یعنی آخری جو رمضان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ 2 دور مکمل کیے، یعنی 2 مرتبہ سنانا یہ ہوا۔ قرآن مجید ہے کیا، اس کی فضائل کیا ہے اور صاحب قرآن کی فضیلت کیا ہے اور قرآن مجید کے چند مختصر حقوق کیا ہے، یعنی ہم قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں، اس کتاب کو کیسے تھامیں، اس پہ کیا عمل کریں، یہ سب انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم مختصر طور پہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا لفظ جو ہے قرآن، اس کے معانی کیا ہیں؟ معانی تو بے شمار ہیں، لیکن عام جو مفہوم اور ایک جو عام اور سادہ اس کا جو معانی ہے اور بہت مشہور معنی ہے وہ ہے الجمع والضم، یعنی جمع کر کے رکھنا۔ قرآن مجید میں ہر چیز کو رب تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب اللہ، یہ لوح محفوظ کے بارے میں بھی ہے اور کسی حد تک قرآن مجید کے بارے میں بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ہر چیز بیان کر دی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہماری عقل اس کو پہنچ نہیں سکتی۔ اور اس کی تعریف جو ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے سورۃ الشعراء میں رب تعالیٰ نے خود بھی بیان کر دی۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کے اترنے والے کون ہے؟ روح امین یعنی جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے میں سے بن جائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پہلے کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اب اس تعریف کو ہم اگر عربی میں جو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے بیان کیا ہے تو یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ یا کلام اللہ المنزل من اللہ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبرائیل۔ کیا معنی؟ کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ کی وہ باتیں ہیں۔ اچھا یاد رہے، قرآن مجید مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو بھی جسے بھی قسم اٹھانی پڑے، قسم کھانی لازمی ہو اس کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی قسم اٹھائے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ تو کلام اللہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے، تو قرآن مجید کی قسم کھانا بھی جائز ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جو ما بین الدفتین، جو ہمارے پاس جلدوں کے درمیان ہے، کاغذ ہے، وہ مخلوق ہے۔ کاغذ کیا ہے یا گتے کیا ہیں قرآن مجید کے؟ وہ مخلوق ہے۔ قرآن مجید کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے وہ مخلوق ہے۔ ہماری جب نیت قسم کھانے کی ہوگی قرآن مجید پر، تو یہ نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی ہم قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو امید ہے یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ تو قرآن مجید کی تعریف رب نے جو بیان کی، ہم نے اسے جو عربی میں بیان کی، المنزل من اللہ، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بواسطۃ جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی اس تعریف کو کسی حد تک بیان فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں کئی رب نے ارشاد فرمایا، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ اسی طرح کہیں فرمایا کتاب مبین، کتاب حکیم، اس کے بے شمار نام رب تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ الفرقان اس کا نام ہے، الکتاب اس کا نام ہے، النور اس کو کہا گیا ہے۔ تو بے شمار نام قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی جو بعض صفات ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا صفات ہے۔ سب سے پہلی صفت، یہ ایسی لازوال کتاب ہے، یہ کتاب اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جب صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات دائمی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو لہٰذا یہ رب تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے کفار کو اور لوگوں کو چیلنج کیا، نہ صرف لوگوں کو بلکہ جنات کو بھی چیلنج کیا، اور فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس کتاب جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو وہ سب عاجز آ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے دوست بن جائے، ایک دوسرے کے معاون بن کے، ساتھی بن کے، مددگار بن کے جو ہے اس کتاب کو جو ہے مرتب کرنا شروع کر دیں، تب بھی وہ ایسی کتاب لانے سے عاجز آ جائیں گے۔ کہیں رب نے فرمایا اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو، کہیں رب نے فرمایا اس جیسی چند آیات ہی لا کے دکھا دو، اور ایک آیت کا بھی چیلنج رب نے فرما دیا۔ تو یہ بے شمار چیلنجز رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم اسے نہیں ماننے والے، تم کہتے ہو مخلوق کا کلام ہے، تو اس جیسی چند آیات ہی بنا کر دکھا دو، ایک چھوٹی صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ اسی طرح اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں
1400 سال 1450 سال پہلے سے جو ہے قرآن مجید جس حالت میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر، دل مبارک پر جو اللہ نے نازل فرمایا، آج تک اسی شکل و صورت میں موجود ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس سے باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی باطل کا حملہ جتنا بھی سخت ہو قرآن مجید پہ اس کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگوں نے کوششیں کی کہ قرآن مجید کے مد مقابل کوئی کتاب لکھ ڈالیں۔ مرزا قادیانی کے بارے میں مشہور ہے، اس نے سورہ کوثر کے مقابلے میں جو ہے کچھ آیتیں لکھی، اور گویا کہ اس نے اپنی کتاب لکھی اور قرآن کے مد مقابل پیش کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے چیلنجز ابھی تک جوں کا توں باقی ہے۔ اس جیسا مقابلہ کوئی بھی نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ نے اتنے حفاظ پیدا کر دیے، 6-7 سال کا بچہ جو ہے اس کے دل میں بھی قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ شرق سے غرب تک ایک نسخہ آپ مشرق کے کونے سے اٹھائیں، ایک نسخہ قرآن مجید کا مغرب کے کونے سے اٹھائیں، ان کا مقارنہ کریں، موازنہ کریں تو اس میں زیر زبر کی غلطی بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن مجید اور یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مختصر طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ تدوین قرآن، یہ صرف ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ویسے تو کچھ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے اس میں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ خطہ، یہ ایک میپ یا نقشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی اترا کرتی تھی قرآن مجید کی، یا وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع، یعنی قرآن و حدیث دونوں کی، تو کاتبین وحی ہوا کرتے تھے، یعنی وحی کو لکھنے والے صحابہ ہوا کرتے تھے، جن کے اعداد و شمار نمبر لگ بھگ تقریباً 42 صحابہ تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کو لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یہ جو وحی نازل ہوئی یہ قرآن کا حصہ ہے، اور اسے ایسے رکھو، اسے فلاں آیت کے ساتھ جوڑو، فلاں آیت سے پہلے لاؤ، تو یہ آپ ارشاد فرماتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی تدوین قرآن کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ لیکن طریقہ کیا تھا؟ اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، کاغذ نہیں تھے، کبھی ہڈیوں پہ لکھ دیا جاتا، اونٹ کی ہڈیوں پہ، کبھی چمڑوں میں لکھ دیا جاتا، کبھی دیواروں میں، لوگ گھروں میں، دروازوں میں، لکڑی پہ، کسی چیز پہ بھی جہاں جو چیز انہیں میسر ہوتی وہاں پہ قرآن مجید کو لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ مشورہ دیا، اور باقی صحابہ کے بھی مشاورت سے انہوں نے تدوین قرآن شروع کر دی۔ تدوین قرآن کس لحاظ سے؟ قرآن مجید کی تدوین تو ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن مختلف جگہوں سے تمام نسخوں کو یا تمام چیزوں کو جمع کیا گیا اور ان کے لیے ایک نسخہ بنا دیا گیا۔ یعنی چند آیات کسی کے گھر سے لی گئیں، چند آیات کسی صحابی سے لی گئیں، چند صورتیں کسی کو یاد تھی انہیں بلایا گیا، تو سب چیزوں کو یکجا جمع کر کے جو ہے انہیں مرتب شکل میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ تو پہلے جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ہم کتابوں میں اکثر پڑھتے ہیں کہ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن وہ پوری بات نہیں لکھی ہوتی۔ پوری بات کیا ہے وہ ابھی آپ سماعت کر لیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام جو ہے بہت طول و عرض میں پھیل رہا ہے، تو لوگوں میں قرأت کا اختلاف ہو رہا ہے۔ مثلا امام صاحب کسی قرأت میں، کسی لہجے میں قرأت کر رہے ہیں تو پیچھے کوئی مقتدی صاحب ہے، اسے بھی قرآن مجید یاد ہے، اسے اختلاف ہو گیا کہ بھائی اس قرأت میں یہ کون سی قرأت ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں، مجھے اس قرأت میں یاد ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید مختلف لہجوں میں نازل ہوا تھا، تو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک حکم صادر فرمایا اور سب کو ایک ہی قرأت پر جمع کر دیا۔ تو جامع القرآن علی
قرأۃ واحدہ، وہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی ایک ہی قراءت پر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر دیا اور ایک ہی مصحف بنایا، جو کہ سعودیہ میں ہمیں ملتا ہے، مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ طول و عرض میں ہر جگہ جو ہے سعودیہ نے اسے الحمدللہ پھیلایا ہوا ہے۔ تو مصحف عثمانی مرتب کرنے کی وجہ کیا ہوئی کہ لوگوں میں قراءت کا اختلاف پیدا ہو گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ سب کو ایک ہی قراءت میں جمع کر دیا۔ تو یہ مختصر سی تاریخ جو ہے میں نے یہ خطہ یا یہ جو ہے میپ نقشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کس ترتیب سے نازل ہوا۔ پھر اس میں جو ہے زیر زبریں تو تھی نہیں، زیر زبروں کے بارے میں بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حجاج بن یوسف کا جو دور تھا اس نے اپنے دور میں جو ہے اس پہ زیر زبریں لگوائیں اور اس کا حکم دیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہاری طرف ایک موعظہ نصیحت آئی ہے کہ جس میں کیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس میں شفا ہے۔ اس کے علاوہ شفا کس چیز کی ہے؟ دلوں کی شفا۔ کسی کا دل بیمار ہو، دل کیسے؟ ایک تو جسمانی مرض ہوتا ہے، ایک روحانی مرض ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں نفاق ہے، کدورت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یا کہ کسی کا دل لگتا نہیں، اسے بے چینی ہے، تو رب نے کیا ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا کیا ہے؟ چین ہے۔ تو کہ کوئی جو ہے ویسے مایوس بیٹھا ہوا ہے، زندگی سے مایوس ہو گیا، کاروبار سے مایوس ہو، کسی طرح کی بے چینی ہے اس کے دل میں، تو اللہ نے کیا فرمایا شفاء لما فی الصدور، دلوں کی شفا اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے، اس کی جو ہے یہ روحانی مرض کی جو ہے اس کا علاج ہے۔ اسی طرح وہدن، اور یہ ہدایت ہے، جو بھی قرآن مجید کو ہدایت کی نیت سے، حق کو تلاش کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اسے ہدایت عنایت فرماتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے۔ اور ایک جگہ سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن مجید میں لوگوں کے لیے کیا چیز نازل کی؟ شفا اور رحمت۔ یہ اس کے علاوہ یہ روحانی امراض جو ہوتے ہیں اس کی شفا کا بھی باعث ہے، اور یہ جسمانی امراض کی شفا کا بھی باعث ہے۔ جسمانی حوالے سے بھی وہ بھی ذہن میں رکھیں، بہت ساری بے شمار حدیثیں، ہم صرف اشارتاً دو تین چیزیں بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا یقرأ علی نفسی بالمعوذات وینفث فلما اشتد وجعہ کنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی دکھ ہوتا، بیماری ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی جسم کے کسی حصے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کیا ہوتا ہے؟ آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کی آپ قرأت فرمایا کرتے، انہیں اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہو جاتا، یعنی آپ سے پڑھنا دشوار ہو جاتا، تو میں یہی دو صورتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ مبارک کو لے کے اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، برکت کی وجہ سے، برکت کی نیت سے آپ کے ہاتھ کو ہی آپ کے جسم پہ یا درد والی جگہ پہ پھیر دیا کرتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح مشہور واقعہ بخاری کا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند صحابہ کسی سفر میں تھے، گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک قبیلے سے ان کا گزر ہوا۔ جب اس قبیلے سے گزر ہوا تو ظاہر ہے راستے میں تھے، مسافر تھے، انہیں بھوک پیاس نے جو ہے اس کی تڑپ ہوئی، اور ان کا دل چاہا کہ بھئی یہاں سے کچھ کھا پی لیں۔ جب انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے ہماری مہمان نوازی کر دی جائے، تو قبیلے والوں نے کیا منع کر دیا۔ صحابہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، تھوڑی سی دور جا کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، یعنی وہاں پہ ٹینٹ وغیرہ یا جس طرح ان کا نظام ہوتا تھا وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔
اسی اسنا میں کیا ہوا، جو قبیلہ تھا، قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے یا ایک سانپ نے ڈس لیا، زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ آئے، دیکھا انہوں نے کہ وہی لوگ جو صحابہ تھے وہ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہمارے سردار کو جو ہے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، تو کیا تم لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے اس کا؟ ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن میری شرط ہے کہ تم لوگوں نے مہمان نوازی ہماری نہیں کی، اس کے بدلے میں ہم معاوضہ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اتنے ریوڑ یا بکریاں جو ہیں ہم آپ کو دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ساتھ چل دیتے ہیں، جاتے ہیں اس سردار کے اس جگہ پہ جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا دم کرتے ہیں، اور وہ سردار کیا ہے، اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہ وعدے کے مطابق لگ بھگ روایات میں تشریحات میں آتا ہے لگ بھگ 30 بکریاں یا 30 جانوروں کا جو ریوڑ تھا وہ ان صحابہ کو جو ہے بطور ہدیہ یا اس چیز کے عوض میں جو ہے بطور عوض دے دیتے ہیں۔ جب وہ کھانے لگتے ہیں یا انہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں تو وہ صحابی جنہوں نے دم کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھیں گے، مسئلہ دریافت کریں گے کہ کیا یہ چیز جو میں نے دم کی ہے، دم کے بدلے میں یہ اجرت جائز ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے کھانا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین جو اجرت ہے وہ قرآن مجید پہ ہے، یعنی تم نے قرآن مجید پہ بہترین اجرت لی ہے۔ قرآن مجید کا دم کر کے یا کسی کو تعلیم دے کے جو انسان اجرت لیتا ہے وہ سب سے بہترین اجرت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت پاک اجرت ہے، اور میرا بھی حصہ ان بکریوں میں، ان ریوڑ میں رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے جو ہے استعمال کیا اور تناول فرمایا۔ تو کیا معلوم ہوا، قرآن مجید کہ صرف ایک سورت، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الرقیہ بھی ہے۔ الرقیہ کا کیا معنی؟ دم، جو ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ان صحابی نے پڑھی اور اللہ نے اس شخص کو، اس سردار کو شفا عطا فرمائی۔ تو ایک مسئلے کی بات یہ بھی یاد رکھیے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھائی قرآن مجید، فلاں شخص قرآن مجید پڑھا رہا ہے اور اس پہ اجرت لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین اجرت وہی ہے جو قرآن مجید پہ تم نے لی۔ اور قرآن مجید کی اجرت کا جب نام آئے تو اجرت اس کی کوئی پے کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان صحابی نے صرف دم کر کے 30 بکریاں لے لی، اور ایک قاری ہے، ایک مولوی ہے، ایک امام مسجد ہے، آپ کے بچوں کو پڑھانے والا ایک عالم ہے، وہ آپ کے بچوں کو جو ہے قرآن مجید دم نہیں، سورہ فاتحہ دم نہیں کرتا، بلکہ سورہ فاتحہ پوری سکھا دیتا ہے کہ بھائی جب بھی کوئی بیمار ہوگا اس سے ہدایت بھی حاصل کرو، دم بھی کرو۔ تو وہ روز اگر اپنے گھر والوں کو دم کرے، گویا اگر روزانہ کی 30 بکریاں تو وہ بچہ کما لے، اگر اس طرح دیکھے تو وہ قاری اس کی کیا فضیلت ہوگی جو آپ کے بچوں کو جو ہے مسلسل پورا قرآن مجید جو ہے بسم اللہ کی بات سے لے کے ناس کی سین تک جو ہے قرآن مجید یاد بھی کروا دیتا ہے اور پڑھا بھی لیتا ہے۔ اور پھر اس عالم کی کیا فضیلت ہوگی کہ جو اس کا ترجمہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے اور اس کی افہام و تفہیم آپ کو سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں علماء کی خاص طور پہ جو ہے ائمہ مساجد کی، ان لوگوں کی بھی یقینی طور پہ قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی اپنا غلام، بعض اوقات یہ ہوتا ہے معذرت سے کیونکہ ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ امام مسجد جو ہوتے ہیں، امام صاحب کیا ہے 2 منٹ لیٹ مصلی پہ آ گئے، تو وہ شخص جسے ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھنے آتا بولے گا کہ بھائی امام صاحب آپ رات کو کیا کرتے رہے تھے، رات کو کیا فیس بک دیکھتے رہے، ٹک ٹاک دیکھتے رہے، جلدی سو جایا کرے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم نے جو ہے پٹھے وڈنے ہوتے ہیں، ہم نے جو ہے کھیتوں میں جانا ہوتا ہے، ہم نے فلاں۔ یعنی جسے ناظرہ قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا وہ اس امام کو باتیں سناتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذْ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا، ایسا مؤذن تلاش کرو، چنو کہ جو اپنی اذان پہ اجرت نہ لے۔ جب اذان کی اجرت نہیں ہے تو امامت کی اجرت بالاولیٰ نہیں ہے۔ یہ جو ہم جو ہے مساجد میں انتظام ہوتا ہے اپنے ائمہ کو تنخواہ دینے کا،
یہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ وہ جو ہم وقت دیتے ہیں، وقت کی پابندی کا، اور بچوں کو جو ٹائم دیا جاتا ہے، بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ اگر جو قرآن مجید پڑھانے کی بھی اجرت ہم سب مل کے بھی دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے۔ تو گویا کہ اذان جو امام مسجد یا قاری صاحب یا مولوی صاحب دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی فری میں دے رہے ہوتے ہیں، جو امامت کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی فری میں کرا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے ہم جو ہے 2 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو ہم جو ہے باتیں سنانے، اگرچہ ہمیں جو ہے احسان مند ہونا چاہیے کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب آپ تو اذان بھی فری میں دے رہے ہیں، آپ تو نمازیں بھی ہمیں فری میں پڑھا رہے ہیں، جو ہے میں ویسے موضوع دوسری طرف نکل جا رہا ہے، لیکن صرف ایک چیز جو ہے بتا کے جو ہے اپنا یہی موضوع ہم شروع کیے دیتے ہیں، وہ یہ کیا ہے کہ مامون رشید کا زمانہ ہے۔ مامون رشید کے جو ہے بیٹا وہ ایک عالم کے پاس جو ہے پڑھتا ہے، یعنی تلمیذ ہے، شاگرد ہے۔ ایک مرتبہ مامون رشید کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ جو عالم ہے وہ وضو فرما رہے ہیں، اور یہ مامون رشید کا جو بیٹا ہے اس کے ایک ہاتھ میں برتن ہے، مرتبان ہے جس میں پانی ہے، اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ جو امام ہیں یا جو وہ مدرس ہے، عالم ہے، وہ اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ مامون رشید وہاں غصے سے اپنی سواری سے نیچے اترے اور لوگ ڈر گئے کہ مامون رشید اس کا بیٹا جو ہے عالم کے جو ہے پانی ڈال رہا ہے وضو کے لیے، تو یقیناً اس عالم کی خیر نہیں ہے۔ مامون رشید اپنے بیٹے کو وہیں پہ ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا دوسرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے تم نے برتن پکڑا ہوا ہے تو دوسرے ہاتھ سے تمہارا استاد کیوں اپنے ہاتھ سے پاؤں دھو رہا ہے؟ تمہارا دوسرا ہاتھ کس لیے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے جو ہے استاد کے پاؤں دھلاؤ۔ یہ تو ان خلفاء، اس وقت کے جو خلیفہ ہوتے تھے یا اس وقت کے حکمران ہوتے تھے، ہمارے اسلاف تھے، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارا طرز عمل بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جب ہم مسجد میں آئیں تو کوئی بھی عام جس کا مسجد سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مثلا 5 وقتوں میں بعض اوقات ایک وقت وہ نماز کے لیے آئے، کوئی کمیٹی سے ہٹ کر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب، قاری صاحب جو ہے یہ آج جو ہے میرے پاؤں کے نیچے مٹی لگ رہی ہے، آپ نے صفائی نہیں کی۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف سے ہم مصلی پہ امام کو کھڑا کرتے ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے پاؤں کی دھول صاف کرو۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو معذرت کے ساتھ ان چیزوں کو غور کیا جائے، اور امام کا رتبہ جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اس کی جو ویلیو ہے اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہے، نجی اس کی جو ہے زندگی جیسے بھی ہو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے، اس پہ غور و فکر لازمی ہم نے کرنی ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے ایک لفظ بھی قرآن مجید کا پڑھا اس کے لیے جو ہے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا ثواب 10 اجر کے برابر ہے۔ جس نے ایک لفظ پڑھا، الف پڑھا، اس کو 10 نیکیاں، لام پڑھا 20 نیکیاں، میم پڑھا 30 نیکیاں۔ تو لہٰذا جتنا بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہے ملتی ہیں۔ مسلم کی روایت ہے اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھو بے شک قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے کیا کرے گا، شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ آج بڑے سے بڑا کوئی کسی شخص کی سفارش کسی جاب کے لیے کسی ڈپارٹمنٹ میں، ادارے میں پیش کر دی جائے تو فوراً وہاں کام ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نطق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کی سفارش رب تعالیٰ کیسے رد فرمائیں گے؟ تو یہ اپنے جو ہے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے، عالم ہے، اس سے بھول چوک دنیا بشری خطائیں ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید سفارش کرنے والا موجود ہے۔ ہمارا سفارشی کون ہے؟ ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہمارا تو قرآن مجید سفارشی ہے نہیں، کیونکہ ہمیں تو ناظرہ بھی قرآن مجید نہیں آتا۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ جو اگر امام سے یا جو ہے عالم سے، علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کا سفارشی بھی موجود ہے۔ اسی طرح گھر بھی محفوظ رہتے ہیں، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تجلو بیوتکم المقابرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے، قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دعا کی نیت سے جو ہے بعض آیات پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ہم سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتے ہیں قبروں کے پاس کہ بھئی ہم بخشش کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے گھروں میں جب قرآن نہیں پڑھو گے وہ قبرستان کی مانند ہو۔ قرآن اگر قبرستان میں پڑھنا جائز ہوتا تو آپ یہ نہ ارشاد فرماتے۔ اسی طرح ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا یہ جو جتنے جادو وغیرہ کے حملات ہوتے ہیں شیاطین کی طرف سے، تو یہ ان کا جو ہے علاج کیا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے چلا جاتا ہے۔ جو جادو ہوتا ہے شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں، ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، خود نہیں پڑھنے آتا، تو آج کل ڈیجیٹل دور ہے، صبح ہمارے زمانے میں، ہمارا کیا، میں تو خیر اسی زمانے کا ہوں، لیکن آپ کے زمانے میں تو بالخصوص آپ جو حضرات سب بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب صبح ہوتی تھی تو کیا ہمارے پاس ایک ریڈیو ہوتا تھا، تو وہ اس ریڈیو میں جو ہے وہ احتشام الحق تھانوی صاحب اور اس طرح دو چار جو ہے مخصوص لوگ ہوتے تھے جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، ساتھ ساتھ ترجمہ ہوتا تھا۔ تقریباً 12 بجے تک یہ قرآن مجید کا یہ سلسلہ گھروں میں جاری رہتا تھا۔ اب تو جب سے جو ہے ڈیجیٹل دور جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہم ان چیزوں کو جو ہے بھولتے جا رہے ہیں اور بالکل قرآن مجید سے بھی ہم نے دوری اختیار کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ نہیں فرمایا جس کا اسٹیٹس اچھا ہے، جو بڑے مرتبے کا ہے، جس کا لگژری لائف ہے، جو بینک بیلنس زیادہ ہے، بلکہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اسی طرح حافظ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقال لہ یوم القیامہ اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتے جاؤ اور ترتیل کرتے جاؤ قرآن مجید کی، اور بے شک تمہاری آخری منزل جو ہے جنت میں وہ ہوگی جہاں تمہارا قرآن مجید ختم ہوگا۔ تو گویا کہ اتنی اونچی جو ہے پروان جو ہے یا اونچی منزل اس شخص کو ملنے والی ہے جو قرآن مجید کا قاری ہے۔ تلاوت قرآن کا اثر کے حوالے سے بھی یاد رہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا علی ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ بھی نازل کرتے تو وہ دب جاتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان کیا ہے جب اس کے دل وہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے یا کہیں قرأت سن رہا ہوتا ہے تو اس کی توجہ کبھی اپنے جو ہے دکان پہ ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ پٹھوں میں ہوتی ہے، کبھی کھیتوں میں ہوتی ہے، زراعت میں ہوتی ہے، یعنی ہمارے دل پہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں۔ تو گویا کہ ہم نے قرآن مجید کا حق وہ نہیں ادا کیا جو اس کا حق ہے۔ اسی طرح آخر میں جو ہے اختصاراً طور پہ میں جو ہے اس کے 5 جو ہے حقوق بیان کرتا ہوں کہ جو لازمی ہیں، یہ ان کو آخر میں رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ زیادہ حضرات آ جاتے ہیں اور یہ حقوق ہمیں یاد ہونے چاہیے اور ان کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنا ہے، ورنہ ہم نے قرآن مجید کا حق اگر نہیں ادا کیا ہے تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رب سے ہمارے لیے شکایت کریں گے۔ کیا ہے سب سے پہلا حق؟ ماننا، اس پہ ایمان لانا، اور اچھا ان سب حقوق کے ساتھ جو ہے تعظیم لازمی ہے۔ قرآن مجید کو اس طرح مانا جائے جس طرح اس کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، ان کتابوں پہ جو پہلے نازل ہوئی، اس کتاب پہ جو رسول پہ نازل ہوئی، اور جو ہے ان سب چیزوں پہ ایمان لاؤ، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو آخر میں ارشاد فرمایا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ دوسرا اس کا حق ہے ماننے، ایمان لانے کے بعد جو ہے ایمان کیا لانا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے المنزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، یہ چیز بھی یاد رہے۔ اگر ہم اسے مخلوق مانیں گے تو بھی ہم کفر کے مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ ایمان لانا، دوسرے نمبر پہ جو ہے اسے ماننا۔
پڑھنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل میں رب نے ارشاد فرمایا قرآن کو ترتیل کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو تغنی کے ساتھ جو ہے سر لگا کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عربی لحن میں، عربی لہجے میں پڑھے، یہ نہیں کہا پنجابی لہجے میں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بعض اوقات بڑے بڑے جو مقررین ہوتے ہیں تو ان سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی سر کی دھن میں ہوتے ہیں تو قرآن مجید کا ایسا مثلا حال ہو جاتا ہے کہ نہ پوچھیے، جہاں مد لازم ہے وہاں پتہ نہیں کون سی کتنی 5-6 لازمیں کر دیتے ہیں، اتنی لمبی مد ہو جاتی ہے۔ مد لین ہے جو ہے 1-2 الف کے برابر ہے، اسے اتنا لمبا کھینچ دیا ہے، جہاں مثلا جو جتنے عربی کی قواعد ہیں یا قرآن مجید پڑھنے کی تجوید ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء جو ہیں انہیں بھی جو ہے ہمارے جو اسلاف ہیں محدثین ہیں وہ یہی میسیج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ بھائی جب قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن مجید کو اسی طرز میں کم از کم پڑھ لیا کرے جو عربی لہجہ ہے۔ باقی بے شک سوریں ہم لگاتے رہیں لیکن قرآن مجید کو عربی لہجے سے ادھر ادھر نہ کیا جائے۔ اسی طرح سمجھنا، قرآن مجید سمجھنے کے لیے اترا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، رب نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی سمجھنے والا ہے تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا قرآن مجید کو خود پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ بھائی خود ہر چیز اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی نہیں سمجھو۔ ایک شخص ہے اس کا بیٹا باہر ملک میں ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں کی زبان عربی، مثال کے طور پہ سعودیہ میں کسی کا بیٹا ہے، وہ یہ ٹیکنیکل دور نہیں ہے، پرانے زمانے کی مثال کے طور پہ بات ہے، اس نے کیا کیا بھائی ایک خط لکھا عربی زبان میں، وہ یہاں پہ اس کے والد کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ کیا کرے گا بھائی قرآن میں یہ جو ہے عربی زبان میں میرے بیٹے کا خط ہے ماشاءاللہ، چوم کے اسے غلاف میں بند کر کے رکھ دے کہ بھائی میرے بیٹے کا خط آیا ہے اور یہ اس کے لیے ہے، نہیں ایسا نہیں کرے گا، کہے گا بھائی مجھے عربی زبان نہیں آتی۔ عربی زبان کسے آتی ہے؟ اچھا مسجد کے امام کو آتی ہے، قاری کو آتی ہے، معلم کو آتی ہے، مدرس کو آتی ہے، مدرسے میں کسی عالم کو آتی ہے، اس کے پاس دوڑتا ہوا دوسرے دن کا بھی نہیں انتظار کرے گا، دوڑتا ہوا جائے گا میرے بیٹے کا سعودیہ سے خط آیا بھائی جان، عالم صاحب مفتی صاحب میرے لیے پڑھ دیجئے، تو وہ کیا پڑھ کے اسے سنائیں گے اور وہ خوش ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں کرے گا نا پرفیوم لگا کے عطر لگا کے اس خط کو جو ہے کسی الماری میں بند کر دے گا۔ آج قرآن مجید کا ہم نے یہی حال بنایا ہوا ہے۔ رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ قرآن مجید کو اس کے غلاف سے گرد تھوڑا ہٹا کے جو ہے کچھ شرم ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے اسے کھول لیتے ہیں، ورنہ اگر رمضان نہ ہوتا تو شاید کچھ گھروں میں قرآن مجید جو ہے پوری زندگی کھلتا ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک اور وہ ایک کہانی سی ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ، لیکن بڑوں کے لیے اصل میں، یعنی اس میں سبق ہے، وہ یہ کہ ایک ٹیچر نے ایک اپنے بچوں سے کہا کہ گھر میں سے وہ کتاب لا کے دو جو کوئی نہیں پڑھتا، یعنی فالتو پڑھی ہوئی ہے۔ سب بچے کوئی نہ کوئی کتاب لے کے، ایک بچہ قرآن مجید لے کے اسکول میں پہنچتا ہے دوسرے دن، ٹیچر کہتی ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ تو پڑھے جانے والی کتاب ہے، تم یہ کتاب کیوں لے آئے؟ بچہ کہتا ہے کہ یہ تو کتنے عرصے سے ہمارے گھر میں پڑھی ہوئی ہے، ابھی تک تو کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ حال ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ، یہ رویہ ہے۔ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے، جس طرح میں نے مثال دی، ہمارے کسی عزیز کا خط آتا ہے ہم فوراً اسے ٹرانسلیٹ کراتے، ترجمہ اس کا جو ہے معلوم کراتے۔ اسی طرح قرآن مجید اگر خود جہاں سے نہیں سمجھ آتا فوراً مسجد کے جو ہے معلم کے پاس پہنچ جائیں۔ قیامت میں کیا ہوگا اس میں جو ہے، یہ تو اس کا جو ذکر ہے اس میں کوئی ایسا جو ہے راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئے تو ہم معلم کے پاس، جنت کے ذکر پڑھیں، جہنم کے ذکر پڑھیں، جو احکام و مسائل ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے معلم سے یا کسی استاد سے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن جتنا خود سمجھ آتا ہے اتنا لازمی خود سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے سمجھنے کے بعد عمل کرنا۔ بخاری میں ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے جس کا سر بھاری پتھر سے کچلا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یہ قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اگر ہم یہ سزا جو بھگتنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے تو کانٹا نہیں برداشت ہوتا، تو ہمارا سر جب کچلا جائے گا، اللہ نہ کرے والیعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو
اگر یہ سزا جو شخص بھگتنے کے لیے تیار ہے وہ قرآن مجید کو جو ہے الماری میں بند کر دے. ہم نے قرآن مجید یا تو لٹکانے کے لیے رکھ لیا ہے. اچھا ایک بات ایک اور ذہن میں آ گئی. قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، روحانی اور جسمانی شفا ہے اس میں. اب کوئی بندہ یہ کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو لکھ کے جو ہے گلے میں لٹکا لیتے ہیں. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، یا بچوں کے گلوں میں لٹکا دیا جاتا ہے. شہد کے بارے میں بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، یعنی شہد میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے شفا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی شخص نے 1 کلو کی بوتل جو ہے گلے میں لٹکائی ہو کہ بھائی قرآن کہتا ہے شہد میں شفا ہے، تو میں لٹکاؤں گا تو مجھے شفا ملے گی نا؟ آپ کہیں گے بھائی پاگل ہو، یہ پیو، پینے کی چیز ہے، یا کھانے میں استعمال کرو تب یہ شفا ملے گی. تو یہی حال قرآن مجید کا ہے. جب رب نے فرمایا فیہ شفا، اس میں شفا ہے، تو قرآن مجید پڑھنے کی چیز ہے، پڑھنے میں شفا، لٹکانے میں شفا نہیں ہے. بلکہ لٹکانے میں قرآن مجید کے تعویذات بنانے میں بعض اوقات جو ہے انسان شرک میں بھی چلا جاتا ہے. یہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو قرآن مجید کے تعویذات وغیرہ ان چیزوں سے بھی گریز کیا جانا چاہیے، اگرچہ اس کی جو ہے ایک الگ جو ہے تفصیل ہے. اسی طرح آخری جو ہے حق اس کا پھیلانا. ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک. اے رسول آپ کیا کریں، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچائیں. اگر ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا. اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا کہ الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا اپنا پیغام؟ صحابہ نے عرض کی جی آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، تو جو حاضرین ہیں وہ جن کے پاس نہیں پہنچا ان تک پہنچائے. تو قرآن مجید بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت اگر آپ کو یاد ہے اپنے دوست کو اپنے گھر میں جو ہے اس کی تفسیر، اس کے لیے جو ہے 8 سالہ درس نظامی کرنا لازمی نہیں ہے. ایک آیت بھی معلوم ہے تو آپ دوسرے تک پہنچائیں. اور پھر اس پہ عمل وغیرہ جو ہے اس کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی چیز تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کے اگر جو ہے سختی سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ. اور ایک روایت میں کتاب اللہ اور سنت رسول، اپنی سنت کا بھی ذکر ہے. بہرحال قرآن مجید کے یہ اختصاراً ہم نے کچھ حقوق بیان کیے. اسے ماننا، اسے سمجھنا، اسے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اور اسے دنیا میں پھیلانا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہے. اگر جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے جو ہے شکوہ کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے جو ہے اس قرآن مجید کو حجر کر دیا، چھوڑ دیا. اور چھوڑنے میں اگر ایک چیز بھی ان حقوق میں سے ایک حق بھی چھوڑ دیا تو وہ اس میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان ہے.